الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں اور بزرگوں، میں نے ایک بہت مختصر سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسب حلال یعنی حلال رزق کا تلاش کرنا اور اس کی طلب کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بنایا تو اس کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی اور صاف الفاظ کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور وہ عبادت میں لگنا چاہتا ہے تو اسے قوت چاہیے، اس کے بدن کو محفوظ رہنا ضروری ہے، صحت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بدن کے اندر کے جو اعضاء ہیں، آنکھ ایک عضو ہے، کان ایک عضو ہے، ہاتھ پیر اعضاء ہیں، اور ظاہری اعضاء کے علاوہ اس کے اندر باطنی اعضاء، دل، دماغ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے اعضاء اسی وقت محفوظ اور برقرار رہ سکتے ہیں، اور ان سب کی بقا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد کھائے اور پیے اور اپنی ضرورت کا سامان مہیا کرے، اور یہاں پر رہنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اختیار کرے۔ اگر ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھانے اور پینے کی ضرورت کے سامان کو جمع کرتا ہے، اور اس کو جمع کرنے کے لیے جو ضرورت ہے، جو طریقے ہیں، اس کو نہ اپناتا ہے، بس عبادت ہی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو کیا وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو بھوک لگے گی، بھوک کے وقت پیاس لگے گی، پیاس کے وقت آرام کا تقاضا ہوگا، اس وقت جب اسے آرام کی ضرورت ہوگی، نیند بھی آئے گی جب نیند کا وقت آئے گا، تو پھر اس کو عبادت چھوڑنا پڑے گا، کھانے کے لیے جانا پڑے گا، پینے کے لیے جانا پڑے گا، آرام کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے انتہائی ضروری ہیں، بغیر ان چیزوں کے کوئی انسان اللہ کی عبادت میں بھی صحیح طریقے پر مشغول نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہماری شریعت تو بالکل معقول شریعت ہے، اس کا ہر حکم اپنی جگہ پر بڑا معقول ہے، اس لیے جب اللہ نے ایک طرف ہمیں یہ حکم دیا کہ میری عبادت میں لگو، اور میں نے تمہیں اسی مقصد سے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت میں لگے رہیں، تو دوسری طرف ہم کو یہ بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک فرض تم پر یہ بھی ہے کہ کمائی کرو، دکان لگاؤ، تجارت کرو، ملازمت کرو، صنعت و حرفت اور پیشوں میں لگو، جیسی تمہاری عقل ہے، جیسا تمہارا تجربہ ہے، جیسی تمہاری ضرورت ہے، جیسی تمہاری سہولت ہے، اس کے ساتھ یہ سارے کام تم کو کرنے ہیں، اور جب اس کے ذریعے سے تمہیں آمدنی ہوگی تو تمہیں کھانا ملے گا، پینے کی چیزیں ملے گی،
آرام اور ضرورت کی چیزیں مہیا ہوں گی، اور اس کے ذریعے تم کھاؤ گے اور پیو گے اور ضرورتوں کو پورا کرو گے، سہولتیں پاؤ گے۔ جب ان ساری چیزوں کو کر لو گے تو تمہارے اندر قوت آئے گی، طاقت آئے گی، آنکھ صحیح کام کرے گی، دماغ صحیح کام کرے گا، دل صحیح کام کرے گا، ہاتھ پیر اور اعضاء اور جوارے سب کام کرنے لگیں گے۔ جب یہ سب کام کرنے لگیں گے تو ان کاموں میں تم کو مقدم کرنا ہے میری عبادت کے کام کو۔ اب تم کھڑے ہو میرے سامنے اور تہجد بھی پڑھو، 5 وقتہ نماز بھی پڑھو، ذکر اذکار بھی کرو اور مختلف عبادتیں کرو۔ اب تم کو مزہ آئے گا، ورنہ تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں اور انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہوں، تو ایسے موقع پر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پہ دل نہیں لگے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کو دماغ کسی اور طرف جائے گا، نماز کی طرف جانے کے بجائے کسی اور طرف دماغ جائے گا، اور اس لیے تم اللہ کی عبادت بھی صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت کا فریضہ سونپا گیا، وہیں پر ہمیں اسی عبادت کی تکمیل کے لیے اور اسی عبادت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے نمبر کا فریضہ یہ بھی دیا گیا کہ کمائی کرو۔ اسی کو اس حدیث پاک کے اندر بتایا گیا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض کے بعد ایک فریضہ تمہارے اوپر یہ بھی ہے کہ حلال کمائی کی فکر کرو، اس کی طلب کرو۔ جاؤ اور دیکھو، بازار میں تلاش کرو، دکان لگانا ہو تو دکان لگاؤ، صنعت و حرفت میں لگنا ہو تو صنعت و حرفت میں لگو، یا کوئی تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کوئی جاب کر سکتے ہو تو اس میں جاب کرو اور اس کے ذریعے سے کمائی حاصل کرو۔ مختلف ذرائع و تدابیر، اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے، قدیم طریقہ ہو یا جدید طریقہ، اس کے اندر تم کو لگ کر یہ کام تم کو کرنا ہے۔ میری اس تقریر سے ایک اہم بات آپ کے سامنے آ گئی کہ انسان دنیا میں اصل جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، چاہے وہ کسی شکل میں ہو۔ اللہ کی طاعت اور عبادت اس کا اصل مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے ضرورت تھی کھانے کی، پینے کی اور چیزوں کی، تو ثانوی درجے میں ایک دوسرا فرض بھی عائد کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا اصل مقصد کمائی نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی اس غلط فہمی میں ہیں، یہ ہے کہ ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ وہ کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو اصل کام کھانے پینے کا کرنا ہے، اصل کام کمائی کا کرنا ہے۔ اس سے بے شمار لوگ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد ان کو نماز کی فکر تو نہیں ہوتی، ان کو فکر ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کمائیں گے کیا۔ کمائی کی فکر ہے، عبادت کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں، روزوں کی فکر نہیں، ذکر و تلاوت کی فکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی فکر نہیں، بلکہ فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ ہم کمائیں گے کیسا۔ یہ بات غلط ہے اور اس کو اپنے تصورات سے نکالنا چاہیے۔ بالخصوص مومن کو غیروں کی بات ہم کیا کریں، وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے، وہ تو رسول ہی کو نہیں مانتے، وہ تو دین ہی کو نہیں مانتے، وہ شریعت ہی کو نہیں مانتے، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ لیکن مسلمان کو بحیثیت مسلمان سمجھنا ہے کہ اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت، لیکن اس کی تکمیل کے ذرائع میں یہ ہے، یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ میں کماؤں گا، کھاؤں گا، اپنے اندر قوت پیدا کروں گا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا اور پلاؤں گا اور ان کے اندر بھی قوت و طاقت پیدا کروں گا، اور ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو اور ان صلاحیتوں کو، ان قابلیتوں کو اور اپنے اندر کی جتنی بھی بہترین باتیں ہیں ان سب کو میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں لگاؤں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھے، جیسے ایک آدمی کہیں جانا چاہتا ہے، دلی جانا چاہتا ہے، اب دلی جانے کے وسیلے اس کو پیدا کرنے ہیں، ٹرین میں جائے گا یا بس میں جائے گا یا فلائٹ میں جائے گا، لیکن یہ فلائٹ میں اور بس میں اور ٹرین میں جانا اس کا مقصد اصلی نہیں ہے۔ مقصد اصلی ہے دلی پہنچنا، دلی میں رہنا۔
اگر دلی نہ پہنچے اور صرف ٹرین میں سفر کرتا رہے تو وہ بے وقوف ہے۔ اسی طرح عبادت اصل مقصد ہے انسان کا، انسان کی تخلیق کا، لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے بطور ذریعہ اور وسیلہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کمائی کرو، حلال رزق کو تلاش کرو، اس کے مختلف ذرائع اور اسباب کو اختیار کرو، اور کمائی کرنے کے بعد جب اس کمائی کے ذریعے سے تم ڈھنگ سے رہ سکو، کھاؤ اور پیو اور اپنے اندر قوت و طاقت پیدا کرو، تو پھر اس کے ذریعے سے تم عبادت بھی صحیح طور پر اچھے طور پر انجام دے سکتے ہو۔ یہ ہے وہ فلسفہ جس کے لیے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ قرآنی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کمائی کے لیے کہا ہے، اس میں غفلت برتنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے مسئلے کے اندر پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف، نماز جمعہ کی طرف خطبہ سننے کے لیے۔ یہ پہلا حکم دیا، اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ بھی کہا اس میں وذروا البیع، تمہاری بیع کو، تجارت کو، ملازمت کو اور دنیاوی کاروبار کو سب کو بند کر دو، چھوڑ دو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے یعنی نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، سمجھتے ہو تو تم سمجھ سکتے ہو کہ دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا میرے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ذریعہ ہے کمائی، لیکن اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب ہم کو جمعہ کے لیے بلا لیا، اب آگے کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز پڑھ لی جائے، ادا کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، یعنی اپنے بازاروں میں، اپنی تجارت کی منڈیوں میں اور اپنی مصروفیات میں لگ جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہاں اللہ کے رزق کی جگہ فضل کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ یہ اللہ کے فضل ہی سے ملتا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان کو رزق نہیں مل سکتا۔ اس بات کو بتانے کے لیے اور انسان کے دل میں ڈالنے کے لیے رزق اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہاں پر کہا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں نکل پڑو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس معاملے میں بھی، تجارت میں لگ کر بھی، اپنی مصروفیات میں لگ کر بھی اللہ سے غافل نہ ہونا، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہنا۔ کیا مطلب ہے؟ جب تم تجارت کی منڈیوں میں جاؤ، اپنی مصروفیات میں لگ جاؤ، اپنے ڈگریوں کے ساتھ جاب کرنے کے لیے نکل پڑو، تو وہاں بھی دیکھو اللہ سے غافل نہ ہونا، وہاں بھی قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھنا، کہیں آنکھ غلط نہ اٹھ جائے، کاروبار غلط نہ ہو جائے، حلال حرام کی تمیز میں چھوڑ کر کاروبار نہ کر لو۔ اس لیے وہاں اللہ کو یاد رکھ کر، اللہ کو یاد کرتے کرتے تجارت کی منڈیوں میں اور اپنی مصروفیات میں اور اپنے کاروبار میں اور اپنی تجارتوں میں لگنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ نماز صرف پڑھ کر یہاں سے جانے کے بعد سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کو بھول جاؤ۔ کیا عجیب فلسفہ ہے، کیا عجیب طرز ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طریقے پر ہماری ہدایت کا پیغام دیا جا رہا ہے. کاروبار سے ہم کو چھڑایا نہیں جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہا جا رہا ہے، مسجدوں میں کونوں کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہا جا رہا ہے، رہبانیت کو اختیار کر لو یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے وقت پر آؤ، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اپنے کاروبار میں لگو، اور مسجدوں ہی میں بیٹھنے کی تم کو گنجائش نہیں ہے. ضرورت ہے جانے کی تو جاؤ، کمائی کرو، خوب اس میں آگے بڑھو، لیکن وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، زبان بھی اللہ کے ذکر میں رہے، اور اس سے اہم یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کو یاد کرتا رہے. جب اللہ کو یاد کرتے ہوئے تمہاری تجارت ہوگی، تمہاری ملازمت ہوگی، تمہارے صنعت و حرفت ہوں گے، اور تمہارے دوسرے کاروبار ہوں گے، تو اس میں تم غلطی نہیں کرو گے، اللہ کو یاد کر 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 صحیح کام کرو گے، اور کمائی بھی تمہاری صحیح انداز کی ہوگی. معلوم ہوا کہ ہم کو تجارت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ملازمت کا بھی حکم دیا گیا ہے، صنعت و حرفت اور پیشوں کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. غرض یہ کہ حلال کمائی کے ذریعے اختیار کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے. لہٰذا اس میں ہم کو یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل مقصد میری زندگی کا اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اس کی غلامی اور اس کے سامنے عاجزی اور اس کے سامنے سر افکندگی ہے. اس کے لیے مجھ کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے کھانے کی، پینے کی اور اپنے اندر قوت پیدا کرنے کی اور اپنے آپ کو سہولت کے ساتھ رکھنے کی، ضروریات کی کفالت کر کر اپنے آپ کو ان سے فائدہ پہنچانے کی ضرورت تھی، اپنے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے چھوٹوں اور ماتحت لوگوں کے لیے بھی. اس کے لیے کمائی کرنے کا بھی مجھ کو حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یہ وسیلے کے طور پر مجھ کو اختیار کرنا ہے. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. یہاں پر مطلق تجارت، مطلقاً کمائی کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا طلب کسب الحلال، کسب حلال کا طلب کرنا، یعنی حلال کمائی کا طلب کرنا، یہ ہے فریضہ. معلوم ہوا کہ علی الاطلاق کمائی مقصود نہیں ہے شریعت کے اندر، بلکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ حلال کی فکر کرو. اس جملے سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ بھی دیا آپ کو کہ اللہ نے خود کہا نماز پڑھو اور نکل جاؤ تجارتوں کے لیے، نکل جاؤ اپنی مصروفیات کے لیے. تو اسلام میں نہیں کہا کہ کسی جنگل میں بیٹھ جاؤ اور مسجد میں کسی کونے کو پکڑ کے رہ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ وہاں سے نکلو اور اپنے کاروبار کی مصروفیات میں لگ جاؤ. یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم کسب حلال کے لیے فکر کریں اور اس کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر جائیں. لفظ طلب خاص طور پر جو ہے ہماری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے کہ اس کے اندر طلب کا لفظ فرمایا. طلب کے معنی ہے جستجو کرنا. جستجو کرنا ہمارا فرض ہے. جب آدمی جستجو کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ رہبانیت کی تعلیم اسلام میں نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ اس میں عیسائی لوگوں میں رہبانیت کا طریقہ بہت جاری تھا. لوگ گھروں کو چھوڑتے تھے اور اپنے علاقوں کو چھوڑتے تھے، اپنے شہروں کو چھوڑتے تھے، گاؤں کو چھوڑتے تھے، جنگلوں کی راہ لیتے تھے، وہاں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی سے ہمیں اللہ ملے گا. دنیا میں ہم رہیں گے، کھائیں گے، کمائیں گے اور کچھ مصروفیات اختیار کریں گے تو پھر اللہ ہم کو نہیں مل سکتا. اسلام نے بنیادی طور پر اس فلسفے کی جڑ کاٹ دی، اس نظریے کو ختم کر دیا، اور اسلام نے بتایا کہ اللہ کو اگر پانا ہے
تو اصل مقصد تو اصل جس کے لیے تم کو پیدا کیا وہ تو ہے عبادت، لیکن اس عبادت کو کرنے کے لیے تم کو کمائی بھی کرنی ہوگی. اپنے لیے بھی کمائی کرو اور دوسروں کے لیے بھی کمائی کرو. اپنے لیے کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے تو قوت و طاقت آئے گی، لیکن تمہارے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ بیوی تو جائے گی نہیں کمانے کے لیے، بچے تو جائیں گے نہیں کمانے کے لیے، تو ان کے لیے بھی تمہاری ذمہ داری کی گئی ہے کہ تم ان کے لیے بھی کماؤ. اسی طریقے پر بہت سے لوگ اپاہج ہوں گے، بہت سارے لوگ مجبور ہوں گے، بہت سارے لوگ محتاج ہوں گے، تو تم کو اس کمائی کے ذریعے سے ان کی خدمت کا موقع ملے گا، اور خدمت کے ذریعے بھی اللہ ملتا ہے. جیسے عبادت سے اللہ ملتا ہے، اسی طریقے پر اللہ کو پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. میرے ذہن میں کچھ حدیثیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیوی بچوں کو پالنے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا، اور اس میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو سب سے افضل قرار دیا ہے. ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ ایک دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جہاد کے لیے خرچ کرو، وہ دینار انفقتہ فی رقبہ، اور دوسرا وہ دینار جو تم کسی غلام کو چھڑانے میں خرچ کرو، وہ دینار تصدقت به علی مسکین، اور ایک وہ دینار جو تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا ہو، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہو. آگے کہتے ہیں اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے. کیسی عجیب حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا. اسی طرح ایک اور حدیث اس میں وہ بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على اہلہ ودینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابہ فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل دینار جو وہ ہے جو بندہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر. افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على اہلہ، سب سے افضل دینار جو انسان خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور وہ دینار ہے ينفقه على دابته فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لے جانے والے جانور پر خرچ کرے. وہ دینار ينفقه على اصحابہ فی سبیل اللہ، اور ایک وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے والے اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس لیے ہمیں رہبانیت کی جڑ کاٹ دی گئی اور بتایا گیا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ تمہیں حلال رزق کی تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت اور مجاہدہ اختیار کرنا ہے، اور پھر یہ مجاہدہ جو تم کر کے کمائی کرو گے تو اس طرح خرچ کر کے اس کے ذریعے بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو. جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ اور یہ عیسائی لوگ سمجھتے تھے کہ کسب کے ساتھ عبادت جمع نہیں ہو سکتی اور اللہ کا قرب میسر نہیں آ سکتا، ہم کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ غلط نظریہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے. پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ. اس میں بتایا کہ دین اور دنیا کے کام دونوں جمع ہو سکتے ہیں.
ایک طرف ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے فرائض ادا کریں، اور دوسری طرف یہ فریضہ بھی ادا کریں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور پھر لفظ فریضہ لا کر یہ بتایا کہ یہ جو دنیا کا کام تم کرنے جاؤ گے، یہ دنیا کا کام نہیں ہوگا، یہ بھی ایک فریضہ ہوگا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو چیز کسی چیز کا موقوف علیہ ہوتی ہے وہ بھی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ اب ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے، لیکن اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے ہمارے بدن میں قوت کا ہونا، طاقت کا ہونا، اور اپنے اندر کے تمام اعضاء اور جوارح کا کام کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر دماغ صحیح کام نہ کرے اور ہاتھ پیر صحیح کام نہ کرے تو پھر اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس اللہ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے ضروری تھا کہ ہم کھائیں اور پیئیں، اور اس کے لیے کمانا ضروری تھا، اس وجہ سے وہ بھی فرض قرار دے دیا گیا۔ تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے یہ بھی فرض ہے۔ اور بعد الفریضہ کا لفظ لا کر یہ بتایا کہ اصل کام تو تمہارا اللہ کی عبادت، وہ تمہارا چھوٹنا نہیں چاہیے۔ کاروبار کرو لیکن اللہ کو بھول کر نہیں، بلکہ اصل مقصد تو اللہ کو رکھو، اللہ کی عبادت کو رکھو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تمہارے لیے یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ تم کمائی کرو، اور اس کے ذریعے تم اپنے اندر بھی قوت پیدا کرو، دوسروں کو بھی دے کر ان کو بھی اس کام کے لیے آمادہ کرو۔ اسی لیے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دنیا کے کاموں میں لگتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی بکریوں کے چرانے کا کام کیا تھا اور تجارت کا کام بھی کیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تجارت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 موقعوں پر ملک شام کا سفر بھی کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تاجرہ تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی سے پہلے ہی ان سے کچھ مال لے کر ان کے کہنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام ملک شام گئے تھے اور وہاں تجارت کی تھی، اور بڑی امانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے پھر جو ہے تجارت کر کے تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کے سامنے اس کو پیش کیا، اور پورا حساب اور کتاب ان کے سامنے لے کر پیش کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ تجارت اور اسی طرح دیگر مصروفیات اور مزدوری کر کے کمائی کرنے کو کچھ برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے جس کو ہمارے اوپر عائد کیا گیا۔ جب یہ فریضہ ہے اور دنیا کا نہیں بلکہ دنیا کا کام ہونے کے باوجود اس حیثیت سے وہ ایک دینی کام بن جاتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا۔ جیسے نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، کمائی نہیں کر کے بیٹھا رہا جبکہ اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، سمجھداری دی ہے، عقل و شعور عطا کیا ہے، ہاتھ پیر ہٹے کٹے عطا کیے ہیں، صحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کماتا نہیں ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں جاؤ کماؤ لیکن کمانے کو تیار نہیں، بیوی کہتی ہے جاؤ کماؤ لیکن کمانے کو تیار نہیں، سستی میں ہے، غفلت میں ہے، سوتا رہتا ہے اور دن بھر یوں ہی گزارتا ہے، یا یوں ہی بیٹھ بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ میں غپ شپ کر کے گزار دیتا ہے، لیکن کمائی کرنے کو تیار نہیں، ایسی سستی اور غفلت میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ اس حدیث کے خلاف ان کی زندگی ہونے کی وجہ سے جیسے نماز نہ پڑھ کر وہ گنہگار ہو رہے ہیں، کمائی نہ کر کر بھی وہ اللہ کی نگاہ میں گئے گزرے اور گنہگار بندے شمار ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ آج مسلمان ایسے ہیں، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کمانے کے اور کھلانے کے قابل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے زندگی کر رہے ہیں کہ غفلت ہے ان کے اندر، سستی ہے ان کے اندر، اور کام کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور ادھر ادھر بیٹھ کر غپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو متوجہ ہونا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور شریعت اسلامیہ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اس فریضے کو بھی انجام دو اور اس کے اندر بھی غفلت نہ برتو۔ یہ غفلت تمہیں دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی بہت پیچھا کر دے گی۔ اگر نہیں کمائیں گے تو دنیا میں بھی ذلت ہوگی، خاری ہوگی، رسوائی ہوگی، اور جو ہے
بیوی بچوں کے پاس بھی تمہاری خواری اور ذلت ہوگی، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اللہ کو بھی خوش نہ کر سکو گے، نہ دنیا والے خوش ہوں گے نہ اللہ خوش ہوگا۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ اس طرح کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام عقل مندانہ، دانش مندانہ اور بہت ہی زیادہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو خود کے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا سامان ہے، اور جو ہے دوسروں کے حق میں وہ مفید بننے کے بجائے مضر بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کچھ طلب کیا، یعنی مانگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم مانگنے آئے ہو، کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ گھر میں کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میرے پاس ایک پیالہ ہے، لکڑی کا پیالہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لکڑی کا پیالہ لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو میں بیچ دیتا ہوں اور جو رقم ملے گی وہ تم کو دے دوں گا اور پھر تم اس سے کمائی کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ کی مجلس میں، من یبیع، کوئی تم میں ہے جو اس کو خرید سکتا ہو، خریدنا چاہتا ہو؟ ایک صحابی نے کہا ابیع بدرہم، میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من یزید، 1 درہم سے بڑھ کر کون دے گا؟ 1 درہم سے بڑھ کر کون اس کو خریدے گا؟ ایک اور صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہموں میں خریدتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ ان کو عطا کر دیا پیالہ، اور 2 درہم لے لیے۔ 2 درہم میں سے 1 درہم ان صحابی کو دے کر کہا جو مانگنے آئے تھے کہ بازار کو جاؤ اور کلہاڑی خرید کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی کلہاڑی خریدنے گئے اور لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ ایک لکڑی لاؤ اور اس کو مٹھی بنایا، اور کلہاڑی میں جہاں مٹھی لگتی ہے وہاں پر اپنے ہاتھ سے اس میں مٹھی لگائی اور ان صحابی کو دے کر فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اور 1 درہم ان کو دے دیا کہ اس کو اپنے خرچ میں لے آؤ، اور پھر کلہاڑی دے کر فرمایا کہ اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لے کے آؤ اور بازار میں اس کو روزانہ بیچو، اور جو آمدنی ہو اس سے خود کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، اور پھر 15 دن تک مجھ سے ملاقات نہ کرنا، 15 دن کے بعد میرے پاس آؤ۔ وہ صحابی چلے گئے۔ 15 دن کے بعد آئے تو چہرہ کھلا ہوا تھا اور چہرے پر کچھ رونق لگ رہی تھی، یعنی کھانے پینے کی وجہ سے کچھ طاقت آ گئی تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا، روشن معلوم ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بات اچھی نہیں ہے کہ مانگنے سے زیادہ اب تم دوسروں کو دے سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کمایا اور کھایا اور کھلایا اور اتنا جمایا بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور فرمایا ہاتھ کی کمائی بڑی بابرکت کمائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام انہوں نے بھی اسی طرح کمایا تھا، ہاتھ سے کمائی ان کا پیشہ تھا، ان کا انداز زندگی تھا۔ بہت سارے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے احادیث کے اندر جو مختلف پیشے کرتے تھے، کوئی زراعت کرتا تھا اور کوئی تجارت کرتا تھا اور کوئی دوسری صنعت و حرفت اختیار کیا ہوا تھا، بکریاں چرانے والے، تمام پیغمبروں کا ذکر آتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے اندر کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو، اور جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ کمانا ہے اس لیے نماز کو چھوڑ دیا، کمائی کی خاطر نماز کو نہ چھوڑو، اور نماز پڑھنا، عبادت کرنا اپنی طرف اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ دیکھیے عبادتیں بھی 2 طرح کی ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت۔ ایک تو مقررہ اوقات پر کرنے کی عبادت ہے، جیسے کہ نماز، اس کو اپنے وقت سے ٹالنا نہیں چاہیے۔ بیپار کرنے والا بیپار کر رہا ہے، منڈی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وقت ہو گیا، اذان نے اللہ کی دعوت دے دی اور آپ کے کان کے اندر اذان کی آواز آئی، آپ کاروبار کو بند کیجئے
اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خود تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنے جوانوں کو نہیں جانے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ان جوانوں پر بھی تو نماز فرض ہے، اس لیے خود بھی جائیے، ان جوانوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے جائیے، اپنے بچے ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے جائیے، اور دکان پر تھوڑی دیر کے لیے تالا لگا دیجئے۔ اللہ اس میں برکت دے گا، اور آپ کو جو کمائی ملے گی اس کمائی کے ذریعے سے آپ کے سارے کام بننے لگیں گے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ہم جو مقررہ عبادتیں ہیں ان کو اپنے وقت پر ادا کریں، اور اس کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے اس میں خلل آنے نہ دیں۔ اور دوسرے وہ عبادتیں ہیں جو اللہ نے مخصوص اوقات میں نہیں رکھے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ کیسی اللہ کی حکمت ہے، تلاوت آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ذکر کبھی بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنا کبھی بھی کر سکتے ہیں، خیر خیرات کرنا کبھی بھی کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی عبادت کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اوقات کی پابندی نہیں رکھی گئی ہے، اس کو آپ اپنے طور سے جب چاہے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنا کاروبار چکا کر بعد میں کیجئے، یا کاروبار کے ساتھ ساتھ بھی کرتے رہیے، جیسے اللہ نے کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دونوں کو جمع دیا، تجارت کی منڈیوں میں جاؤ، منتشر ہو جاؤ اور کمانے میں لگ جاؤ، اور اللہ کو یاد بھی رکھو، ساتھ ساتھ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ ایک ذکر دل میں ہوتا ہے، ایک ذکر زبان پہ ہوتا ہے، دونوں ذکروں کو جاری رکھتے ہوئے اپنے کاروبار میں لگ سکتے ہو، اور پھر اپنے کاروبار سے فارغ ہو کے جو وقت ملتا ہے اس میں تلاوت کرو، اس میں اللہ کو بیٹھ کر یاد کرو، اور اسی طریقے پر درود شریف پڑھا کرو، یا اور کوئی عبادت انجام دیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کو کچھ لا کر دیا کرو، ان کے دل کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے رہو۔ یہ سب بھی عبادت کے طریقے ہیں، ثانوی درجے کے طریقے، ان کو اختیار کرو۔ اسی لیے تو ہماری پوری زندگی ہے بھائیو، یہ ہے پوری زندگی کا خلاصہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث نے بیان فرما دیا۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ایک فریضہ وہ جو ہمارے اوپر مقصد حیات کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اسی مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے یہ دوسرا فریضہ عائد کر دیا گیا ہے۔ اس فریضے کے ذریعے آپ کما کر ایک اور انداز سے بھی اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، رشتہ داروں کی خدمت کے ساتھ، غریبوں اور یتیموں کی خدمت کے ساتھ، بیواں اور مسکینوں کی خدمت کے ساتھ، جیسے کہ حدیث آپ کو میں نے سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔